Third type of curriculum, which is generally defined in the book, is as null curriculum. Now, the null curriculum is all about the options which students don't afford to learn, or they don't have any option that they can learn these subject areas. اجازت نہیں ہے, پڑھ ہی نہیں سکتے, یا اس کی کسی لیول پر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یا اس خاص ایج لیول پر جہاں پر وہ اسکول میں ہیں شاید ان کو اس کی ضرورت نہ ہوگی. وہ تمام آئیڈیاز یا پرسپیکٹیوز they may never know about or much less to be able to use. جب اس کی کوئی افادیت ہی نہیں ہے تو ہمیں اس لیول پر اس کورس کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمام چیزیں نل کریکولم میں ڈیفائن کی جاتی ہیں. Concepts and skills that are not part of their intellectual repertoire, جو ان کے انٹلیکچولیٹی کو نہیں بڑھائیں گے, ہمیں وہ سبجیکٹ ایریاز ہی ان کو نہیں پڑھانے چاہیے. Now, null curriculum, basically, again, it is defined by the socio-cultural, political and religious barriers in any society, or all these aspects, they add to how the society defines the curriculum. So, null curriculum is the curriculum which is generally omitted from the curriculum, or it is defined by the society that this will not be taught in the curriculum while they are teaching at any grade level. The decisions regarding the exclusion of certain curriculum, it places the topics and the ideas in the null curriculum, and as we have already said that the decision comes from the society. Society نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ وہ کانٹینٹ ایریا ہے جو بچوں کو اس سٹیج پر نہیں چاہیے یا اس گریڈ لیول پر نہیں چاہیے, یا ہمیں اس پورے ایلیمنٹری لیول پر نہیں چاہیے, لہٰذا اس کو اس میں شامل نہ کیا جائے. سوشل سیٹ اپ کسی بھی جگہ کا کریکولم کو افیکٹ کرتا ہے, اور اس سوشل سیٹ اپ کے اثر کی وجہ سے کریکولم میں ان ایریاز کو یا سبجیکٹ ایریاز کو داخل نہیں کیا جاتا یا ان کو نکال دیا جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلچرل سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ والدین اپنے ریلیجیس افیلیشن یا پولیٹیکل افیلیشن یا اپنے بلیفس اور آئیڈیاز کی وجہ سے کچھ کانٹینٹ کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. اس کی نہایت ہی عمدہ مثال یو ایس اے سے ملتی ہے, جہاں پر بہت سارے جیوز یا یہودی لوگ اپنے بچوں کو ایسٹرونومی کی تعلیم بالکل نہیں دینا چاہتے. گو کہ ایسٹرونومی کا سبجیکٹ کورس میں شامل ہے, لیکن ہر وہ بچہ جو کنزرویٹو یہودی ہے اس کو اس کلاس سے بالکل ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے, یعنی اس کو پوری آزادی ہے کہ اگر ایسٹرونومی اس کے مذہب کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہے تو بچے کو یہ سبق بالکل نہیں پڑھانا چاہیے یا مضمون نہیں پڑھانا چاہیے. لہٰذا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ تمام بچے جو یہودی ہیں وہ ایسٹرونومی کا سبجیکٹ نہیں پڑھتے. ایسے تمام ڈیسیژنز جو سوشل سیٹ اپس یا ریلیجیس ایفیلیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی کریکولم کی نیچر کو اور اس کے اسٹرکچر کو بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ایک لیول پر پڑھا سکتے ہیں یا ایز اے نالج دے کین بی ٹاٹ, بٹ ڈیو ٹو سرٹن فورسز دے کین ناٹ بی ٹاٹ ان دی کلاس روم, اور وہ ٹیچنگ لرننگ کے پورے ایکسپیرئنس کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایولیوشن کا سبجیکٹ ہے جو کانفلکٹ کرتا ہے ہماری ریلیجیس بلیفس کے ساتھ کہ انسان کی ایولیوشن کس طرح سے ہوئی. نہ کہ نل کریکولم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی افادیت ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ ہم ایک خاص طبقے میں رہتے ہوئے اور ایک خاص معاشرے میں اس کو نہیں پڑھا سکتے تو اس سبجیکٹ کو بالکل نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح سے سیکس ایجوکیشن, کیا ایلیمنٹری لیول پر آپ سیکس ایجوکیشن پڑھا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے کریکولم میں اس کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن ہمارا سوشل سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ہم اس کو یہاں پر نہیں پڑھا سکتے. اور اگر ہم ایلیمنٹری لیول کے کریکولم کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو اس ڈیپتھ سے پڑھائیں جتنا اس کو پڑھایا جانا چاہیے. آپ بیسک نالج ضرور دے سکتے ہیں, لیکن ہم اسے اپنے اسکولوں کے لحاظ سے نل کریکولم میں شامل کر دیتے ہیں.